نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 202، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے، نون صاد با سے، یعنی اس کا روٹ ہے وہ حصہ جو انسان اپنی قسمت سے حاصل کرتا ہے۔ خلاق وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق سے حاصل کرتا ہے وہ اچھا حصہ ہوتا ہے، اور نصیب وہ حصہ انسان اپنی قسمت سے حاصل کرے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ ہمارے ہاں تو نصیب صرف اچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں فلاں بڑا نصیبوں والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی قسمت اچھی ہے۔ نصب کا ویسے معنی ہوتا ہے گھاڑنا، فکس کرنا، مما اس میں سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب۔ اللہ ایک ہی دن میں ساری مخلوق کا حساب کر لیں گے، ایام دنیا کے ذخر تک فارغ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا۔ ایسے لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، اچھا کیا تو اچھا ملے گا، برا کیا تو برا ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے نصیب ایک ہی اچھا حصہ بھی ہوتا ہے اور برا بھی، دونوں طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کے مطابق ہی اس کو دیں گے، یعنی جس نے زیادہ گناہ کیے ہوں گے زیادہ سزا ملے گی، لیکن نیکیاں ان میں کیا ہے؟ اللہ کا فضل، ایک نیکی پر کم سے کم 10 گنا ثواب، اس کا عدل عقوبت کے ساتھ، سزا کے ساتھ ہے کہ جتنا نصیب مما کسبوا انہوں نے اگر غلط کام کیے اس کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا کسی نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن نیکی کتنی؟ اللہ کے فضل کے ساتھ 10 اور 10 سے بھی زیادہ، جتنا زیادہ کسی میں اخلاص ہوگا، ہر ایک کو درجے اس کے عمل کے مطابق ہی ملیں گے۔ جنت کے بھی 100 درجے ہیں۔ کاسبو میں عبادات، دعائیں اور خیر کے کام بھی آتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اتنا جلد؟ ایام دنیا کے ایک دن میں، دن کے بھی ایک حصے میں، ظہر سے پہلے سب کا حساب ہو چکا ہوگا۔ مومن کا حساب کیسے ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ جی، مومن کا حساب کیسے ہوگا؟ کیونکہ مومن نے نیکیاں بھی کی ہوں گی اور برائیاں بھی کی ہوں گی۔ نیکیاں زیادہ ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں۔ اللہ مومن سے تنہائی میں ملیں گے، اکیلے میں ملیں گے، پوچھیں گے یہ کی تھی نا غلطیاں، یہ گناہ کیے تھے نا؟ انسان ڈر جائے گا، لیکن مومن اعتراف کرے گا کیا تھا اللہ، کیونکہ مومن دنیا میں بھی اعتراف کرتا ہے۔ بدبخت لوگ دنیا میں بھی غلطی نہیں مانتے، آخرت میں بھی کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم جو تو ہمارا رب ہے، ہم نے نہیں کیا یہ غلط کام۔ اللہ تعالیٰ سب سے چھپا کر مومن کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ غلطیاں ہیں تمہاری۔ دنیا میں انسان کو کثرت سے اپنی غلطیاں ماننی چاہیے۔ یا اللہ میں اعتراف کرتی ہوں، سارے قصور میرے ہیں، میں اپنے ہر گناہ کو مانتی ہوں، بس تم معاف کر دے، تیری رحمت کی میں امیدوار ہوں، تیری رحمت کی طلبگار ہوں۔ اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی ان کو چھپا دیا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، آج بھی میں تم کو ڈانپ دوں گا۔ اس پر مومن اللہ سے خوش ہوگا، کیونکہ جو آتا ہے نا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ دکھائے اور چھپائے، یہ حساب یسیر ہے۔ کیونکہ جس سے پوچھ لیا گیا کہ کیوں کیا تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب غلطی کریں کوئی پوچھ لے کیوں کیا تھا، یاد ہی نہیں رہتا کیوں کیا تھا۔ کچھ لوگ بے حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، رکیں گے نہیں، آگے بھیج دیے جائیں گے وہ لوگ جو کبھی شرک نہ کریں گے، لیکن کافر کا حساب سخت ہوگا۔ اسے پوچھا جائے گا کیوں کیا تھا، پھر اس وقت جواب کیا ہوگا؟ کچھ جواب نہیں ہوگا کے پاس۔